اب ہمارے بھائی بہن ہم ان کو کہتے رہتے ہیں آپ علم سیکھیں، ہمارے پاس بہت علم ہے ماشاءاللہ. وہ جیسے ہمارے بچے نے فرحان نے کہا تھا کہ ہم کیسے سیکھتے ہیں، مسجد میں گئے ایک بابا جی کو دیکھا وہ وضو کر رہا ہے، یہ ایک یہ ڈالے جا رہا ہے، ہاتھ نیچے ڈالے جا رہا ہے، فل کھلی ہوئی ہے ٹوٹی اور پانی تیزی سے بہ رہا ہے، اور اس کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا، بہا جا رہا. پھر اب پانی بہ رہا ہے، بڑے آرام سے مسح کر رہے ہیں، او بالکل آہستہ آہستہ. بچے دیکھتے ہیں بولتے ہیں یہی طریقہ ہوگا. پھر آتے ہیں اندر، ایک نے یہ تکبیر لگائی آسمان پہ دیکھ کر، ایک نے پاؤں کو دیکھ کے لگائی، ایک نے یوں کیا، پھر یہ کیا، یہ جیسے ورزش کر رہا ہو یوگا. اور جیسے وہ بچے نے کہا کہ وہ سلام پھیرتے ہیں تو پورا دیکھتے ہیں وہ نتھو آیا کہ نہیں آیا، ادھر پھتو آیا کہ نہیں آیا. ارے بھائی اپنے کندھے کو دیکھنے کا حکم ہے، نہ کہ صف میں آگے نکل کے آخر تک دیکھو کون آیا کون نہیں آیا. یہ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کی، اب مرد گھس گئے اس میں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سیکھا ہے. ہماری بہنیں تشریف فرمائیں، آپ بھی ہیں، ہم نے کتنی چیزیں کتابیں پڑھ کر سیکھی، کتنی چیزیں باقاعدہ علماء کی صحبت میں رہ کر ان سے سیکھی. ہمارے زیادہ تر علم کا ماخذ کون ہوتا ہے؟ پپو پان والا، مفتی گوگل، یا آستانہ یوٹیوب، یا آستانہ فیس بک. یہ دو آستانے آج کل دو پیر بڑی زبردست گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں، ان سے سیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. اور سیکھنے کے بعد بعض میں ایسے ملیں گے بولتے ہیں ہم نے صاحب ریسرچ کی ہے باقاعدہ. کہاں کی ہے بھائی؟ انٹرنیٹ پہ. اتنا بڑا ریسرچر آ گیا بھائی پیدائشی طور پہ. ایک بہن نے مجھے کوشچن کیا، مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، ویسے تو میں نے انٹرنیٹ پر اچھی طرح سرچ کر لیا ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے بھی معلوم کر لوں. میں نے کہا نہیں بہن آپ نے غلطی کی، مجھ جیسے طالب علم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ماشاءاللہ آپ نے انٹرنیٹ سے استفادہ کر لیا ہے، وہ انبار لگا ہوا ہے علم کا، تو ہم سے کہ نہیں وہ اصل میں نے وہاں پڑھا نا، مجھے اطمینان نہیں ہوا اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ ہے وہ اصل چیز. آپ کہیں سے بھی کر لیں گے، جب تک استاد سے تصحیح نہیں کروائیں گے اطمینان قلب کبھی حاصل نہیں ہوگا. میں اسی لیے اس بات کا مخالف ہوں کہ بہار شریعت کے اوپر جو لکھ دیا نا عالم بنانے والی کتاب، میں کہتا ہوں یہ اس عبارت کو مٹا دینا چاہیے. کیسے عالم بن سکتا ہے آدمی ایک کتاب پڑھ کر جبکہ اس نے استاد سے سیکھا ہی نہ ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ واقعی یہ صحیح لکھا ہوا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں آئیے بیٹھیے، میں بہار شریعت کی عبارت پڑھوا کے اسی کے اوپر چند کوشچن کروں گا، جواب دے کے بتا دیں. اب آپ تو عالم ہو چکے ہیں نا، تو پھر ساتھ میں ایک نیچے یہ بھی عبارت بڑھا دیں کہ جو یہ کتاب ختم کر لیں ہمارے پاس آئے، ہم اس کو عالم کی سند دے دیں گے، کیونکہ عالم بنانے والی کتاب ہے. جاری کریں سند ہے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اسے بٹھائیں مقام فتویٰ پہ تاکہ وہ فتوے دے. تو اس عبارت نے لوگوں کو اس طرح دھوکے میں ڈال دیا. میری تو زندگی گزر گئی نا، 30 سال ہو گئے کام کرتے کرتے. ایسے ایسے دیکھیں جنہوں نے بہار شریعت کی کچھ مسائل یاد کر کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. ہمیں تو سب مسئلے آتے ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا یہ لکھا. ارے بھائی بہار شریعت ایک بہترین کتاب ہے، اس میں مفتہ بھی اقوال ہیں، لیکن بہت سارے اقوال ایسے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں. آپ بعینی ہی سنا دیں گے مارے جائیں گے. ایک مثال دے دیتا ہوں، بہار شریعت میں مفسدات نماز میں لکھا ہوا ہے کسی نے ایک رکن میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھایا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ آپ اگر نہیں پڑھا تو پڑھ دیجیے نا. 3 دفعہ ہاتھ اٹھایا، ایک رکن کا مطلب ایک فرض میں، بس قیام ایک رکن. اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کھجلی ہو گئی، سورہ بقرہ شروع کی تھی انہوں نے کھجا لی. پیچھے ایک محتسب کھڑا ہوا تو اس نے کہا 1 دفعہ ہو گیا بھائی. پھر امام صاحب کو 15 منٹ بعد پھر کھجلی سی ہوئی، انہوں نے یہاں کھجا لی، اس نے کہا 2 ہو گئے. امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا شور مچا دیا، ٹوٹ گئی نماز، ٹوٹ گئی، ختم سب توڑ دو. 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا بابا. بہار شریعت میں لکھا ہے ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھے گا نماز فاسد ہو جائے گی بابا. امام صاحب دوبارہ پڑھو بابا. ارے بھائی کون کہہ سکتا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوگی؟ اصل چیز تو ہے عمل کثیر. عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں نمازی ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، موبائل کی گھنٹی بجی، آپ نکالیں دونوں ہاتھوں سے دیکھیں کون ہے، پھر بند کریں اس کو، آف کریں، یہ کیا. اب جتنی دیر آپ یہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں نا، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نماز میں، اس سے نماز فاسد ہوگی. لیکن اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل احتیاط سے یہ کھجایا، پھر 10 منٹ بعد یہ کھجایا، پھر 15 منٹ بعد یہ کھجایا، آپ کو لگا کہ یہ نماز سے باہر ہے؟ کیسے واضح؟ اچھا پھر بہار شریعت میں کیوں لکھا ہوا ہے؟
وہ انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے، انہوں نے بھی صاحب بہار شریعت نے اکابرین کا قول لکھا ہے نا، وہ پہلے زمانے کے اعتبار سے لوگ بڑے خوش و خضوع سے نمازیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا ایک لمٹ قائم کر دو کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھاؤ گے نماز فاسد ہو جائے گی، تاکہ نماز پڑھنے والے کے دل میں خوف رہے کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھے گا نماز فاسد ہوگی، بالکل خوش و خضوع سے پڑھے گا۔ آج میں نے دیکھا ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہجل پارٹیکل ہوتے ہیں، بالکل تھوڑے کوئی تو اپنی یوں زلفیں سنوار رہا ہوگا، اچھا کوئی پف بھی بنا لیتا ہے نا یوں کر کے، عادت ہوتی ہے نا وہ، اسی طرح یوں اتحیات میں بیٹھے ہوں گے دونوں ہاتھوں سے یوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پہ فساد کا حکم لگائیں گے تو وہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کی صحبت، سیکھیں مسئلہ، پھر فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اب یہ توبہ کا موضوع